بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے پاس ایک سوال اور آیا جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت شب برات کے موقع پر یہ حلوہ اور ملیدہ کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جس طریقے سے دوسری غذا پکا کر کے فاتحہ دلانا جائز ہے اور امر مستحب ہے، اسی طریقے سے حلوہ بھی بنانا جائز اور امر مستحب ہے۔ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، بلکہ ایک امر مستحب ہے۔ اور اگر کسی نے اس نیت سے بنایا ہے حلوہ کہ حلوہ کو ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے لوگ معاشرے کے اندر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھی غذا اس کو مانا جاتا ہے، اور احادیث میں کئی مرتبہ اس کا حلوے کا ذکر بھی ہے، لیکن آج جو حلوہ بنتا ہے اس انداز کا نہیں، لیکن لہٰذا حلوے کا ذکر ہماری شریعت کے اندر ضرور ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حلوہ بڑا پسند تھا۔ اگر اس نیت سے کوئی حلوہ بنا رہا ہے کہ ہم اچھی غذا بنا کر کے اپنے احباب کو کھلائیں گے، غربا مساکین پر تقسیم کریں گے، تو بالکل یہ بنانا اور اس پر فاتحہ دلانا جائز ہے۔ لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس موقع پر آپ کو حلوہ ہی بنانا ہے، یا حلوہ کے بغیر فاتحہ نہیں ہوں گی، یا ملیدہ کے بغیر فاتحہ نہیں ہوں گی، بلکہ اگر کسی نے حلوے کے علاوہ جلیبی، پانی، نکتی یا کسی دیگر مٹھائی پر بھی اگر فاتحہ کرائی تب بھی فاتحہ ہو جائے گی۔ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو حلوے کی شب برات کے موقع پر جو ہم ملیدہ یا حلوہ وغیرہ ہمارے احباب بناتے ہیں تو اس کی آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اس کے اندر میں ایک مسئلہ اور بتاؤں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موقع اس وقت شب برات کا چل رہا ہے، اس وقت ایک سوال بڑی گردش کے ساتھ گھوم رہا ہے، جو میرے احباب نے ایک سوال کیا کہ حضرت ہماری شریعت میں عرفے کا کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا اصل ہے، عرفہ کسے کہتے ہیں؟ محترم ناظرین، میری اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر کے اگر آخر تک سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو عرفے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، عرفہ لوگ ایک ایصال ثواب کو کہتے ہیں کہ اگر عرفہ اس انداز میں کیا جائے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی معیوب فعل نہیں ہے، یہ کوئی غلط فعل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری غلط رسومات کا جو دخول ہوتا ہے اس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جیسا کہ کھانا بنانا، اس کے بعد کہیں بھیجنا اور اس کو لوگ پھینک دیں یا جانور وغیرہ کو کھلا دیں، یہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ البتہ رہا یہ کہ عرفہ کرنا ضروری ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عرفہ نہیں کیا یہ روح پورے سال بھٹکتی رہے گی اور اس کی روح کو مومنین کے قبرستان میں شامل نہیں کیا جائے گا، مومنین کی جماعت میں اس کی روح کو شامل نہیں کیا جائے گا، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کر لیا آپ نے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایک بات اس کے اندر اور خیال رکھیں کہ بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ 13 یا 14 تاریخ کو ہی عرفہ ہوگا۔ عرفے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایصال ثواب کی چیز، ایک ایصال ثواب کی طرح یہ ایک چیز ہے۔ اگر کسی نے عرفہ 13 یا 14 میں بھی نہیں کیا، 15 میں کر لے، 16 میں کر لے، کسی بھی دن آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انہی دنوں کے اندر کرنا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفے کو آپ اس کو ضروری نہ سمجھیں، یہ امر مستحب ہے، جائز ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ عرفے کو صرف ایصال ثواب تک محدود رہنے دیں، لیکن اس کو آپ فرض یا واجب نہ سمجھیں، بالکل قطعاً۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 2 سال یا 1 سال پہلے ختم ہوئے ان کا 13 تاریخ کو ہوگا عرفہ، جو اسی سال ختم ہوئے ہیں ان کا 14 تاریخ کو ہوگا، تو ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے مسلمانوں، اگر آپ شریعت کی روشنی میں اپنے کاموں کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اپنی طرف سے اس میں رسومات آپ داخل کریں گے تو آپ شریعت کی گرفت میں آئیں گے اور آپ کو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا اور ثواب کے بھی مستحق نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔